مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک کہتے ہیں حکمران کو، یعنی جس کا حکم چلتا ہے۔ یوم الدین قیامت کے دن، جزا سزا کا دن اس کا مطلب کریں گے ہم۔ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ نے مالک یعنی کہ مالک کو یوم الدین کے ساتھ کیوں جوڑا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے دنیا کے بارے میں مالک العالمین بھی فرما سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیوں جوڑا؟ کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ لوگوں کے پاس بھی ملکیت، کوئی کسی جائیداد کا مالک ہے، کوئی کسی پلاٹ کا مالک ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی ملکیتیں ہمیں نظر آتی ہیں، حقیقت میں یہ ملکیت ہے اللہ کی، اللہ نے آگے تقسیم کی ہوئی ہے لوگوں میں، لیکن پھر بھی اللہ کی ملکیت کہیں نہ کہیں آگے چھپ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو قیامت کے دن اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دنیا کے اندر جو عارضی ملکیتیں تھیں چھوٹی چھوٹی، یہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ساری کی ساری حکومت اور ملکیت صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہوگی۔ دنیا میں جس کے پاس جو جائیداد تھی، جو دولت تھی، جو سونا چاندی تھا، جو اس خزانے کا مالک تھا، وہ سارے خزانے ختم ہو کے وہ سارے اسی مالک حقیقی کے پاس چلے جائیں گے جس نے دنیا میں استعمال کرنے کے لیے دیے تھے۔ تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک مطلب کیا؟ کہ سب کی سب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اسی کی ہیں اور اسی کے حکم سے کام کرتی ہیں۔ آسمان سے پانی برستا ہے، اس نام والے کے حکم سے برستا ہے۔ میری آنکھ دیکھتی ہے، اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت چھین لیں تو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ کتنے آنکھوں والے نظر آئیں گے، ہمیں نظر، ان کو آنکھیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی۔ اس زبان میں گویائی اس مالک کے حکم سے ہے۔ اس مالک نے اس زبان کو حکم دیا ہوا کہ تو نے بولنا ہے۔ اب زبان اوپر نیچے ہل رہی ہے، الفاظ طرح طرح کے نکل رہے ہیں، اور جس دن اس مالک نے اپنا حکم چھین لیا تو یہ زبان ہوگی لیکن بول نہیں سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کا مطلب ہوتا ہے آپ کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک ہوتا ہے، ایاک یہاں پہ استعمال ہوا ہے مفعول، یہ مفعول ہے، اور یہاں پہ یہ نون ہے، نون کا مطلب بنے گا ہم، یہ فاعل ہے، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت، یہ فعل ہے۔ اب یہاں پہ ترتیب یہ نہیں ہے عربی میں۔ اگر ہم اردو لیں، اردو میں آتا ہے فاعل، پھر مفعول آتا ہے، اور پھر فعل آتا ہے۔ انگلش میں ہم لیں، انگلش میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ سب سے پہلے فاعل آئے گا، پھر فعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا۔ عربی میں پہلے فعل آتا ہے، بعد میں فاعل آتا ہے۔ عربی میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ جیسے ذہب حامد الی المدرسہ۔ اب یہاں پہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا تھا کہ عربی گرامر کے حساب سے پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے آنا چاہیے تھا، فعل آنا چاہیے تھا، لیکن مفعول کو جو اس نے پہلے مقدم کر دیا اور فعل اور فاعل کو بعد میں لے آئے۔ تو اس مقدم کرنے کا مقصد کیا تھا
کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جیسے کہتا ہوں میں سکول جاتا ہوں، اگر کسی سے کہے تو اب یہ میں سکول جاتا ہوں روزانہ جاتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو ہے نا اس چیز کا امکان موجود ہے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے سکول کے علاوہ کہیں اور بھی چلے جاتا ہوں. لیکن جب وہ کہے نا میں سکول ہی میں جاتا ہوں، تو جب اس نے یہ جملہ کہہ دیا سکول ہی میں جاتا ہوں، تو پھر سکول کے علاوہ کہیں اور جانے کے امکان ختم ہو گئے. تو ایسے ہی جب کہہ دیا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے سوا کسی قسم کی کوئی غیر کے عبادت کا کوئی شیبہ بھی ختم کر دیا، کہ کسی شک کی گمان بھی نہیں، شک کی جو ہے نا ذرہ بھر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اے اللہ آپ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہوں. تو یہ مفعول کو مقدم کرنے کا مقصد کیا؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے کسی قسم کی گنجائش چھوڑی نہیں. اب یہاں پہ نعبد عبادت کرنا، عبادت کیا ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، کسی کے احسانات کو جو ہے نا احسانات کے شکر میں آ کے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، عاجزی کے پر بچھا دینا، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں. تو اللہ کے لیے خاص عبادت ہے. تو یہاں پہ عبادت کا معنی کیا لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا. تو اللہ کے سوا ہی اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے انسان کی پیشانی نہ جھکے. اور بندہ بھی خود کہتا ہے کہ اللہ آپ کے سوا ہم کسی در پہ جا کے جھکتے نہیں ہیں، یہ آپ ہی کا در ہے. تو اس میں جو ہے نا اللہ کے سوا ہر چیز کی جو ہے نا عبادت کی نفی کر دی گئی. کسی قسم کی جو ہے نا ذرہ بھر بھی جھکنا اللہ کے سوا کہیں بھی نہیں ہے ہمارا. اس وجہ سے جو ہے علماء کرام نے فرمایا کہ کسی سے مصافحہ کرتے وقت، سلام کرتے وقت جھک کے ملنا ایسے بھی نہیں ملنا چاہیے، کہ یہ جھک جانا ہی سجدہ کہلاتا ہے. رکوع ہم کہتے ہیں، رکوع کو سجدے کا حکم بھی لیتے ہیں. رکوع تو کسی کے سامنے ایک ہوتا ہے ادب. ادب یہ چیز نہیں کہ آپ کسی کے سامنے جھک کے ایسے ملیں، یہ ادب نہیں ہے. ادب کیا ہے کہ آپ طریقے کے ساتھ، ادب اصل میں ہوتا ہے انسان کے دل میں، اور دل کا ادب انسان کو دوسرے کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا ادب کر رہا ہے. سلام لینے کا طریقہ کیا کہ آدمی دونوں ہاتھوں سے سلام لے. ایسے ایک ہاتھ سلام نہ لے تو یہ ویسے تکبر کی علامت سے لگتی ہے. دونوں ہاتھوں سے سلام لے اور جو مسکرا کے ملے، یہی ادب ہے، اور یہی جو باعزت طریقہ ہے ملنے کا. اس سے بڑھ کر جو جھک کے ملنا، اس چیز کو علماء کرام نے منع فرمایا ہے. آگے آتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہاں پہ مفعول کو مقدم کر دیا گیا نستعین فاعل کے اندر. تو ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ ہم مدد مانگنے کے لیے جاتے بھی نہیں ہیں. واو کا مطلب اور ہوتا ہے.